بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مثالی شخصیت ہیں۔ آپ بہت زیادہ ذہین، صاحب الرائے اور سلیم الطبع انسان تھے۔ فصاحت و بلاغت اور زور خطابت کی وجہ سے عرب کے ممتاز ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسلام سے قبل آپ شاعری سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرا۔ آپ روایت حدیث میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے اور حد درجہ عقیدت تھی۔ آپ کی جان، مال، اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان تھی۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر آپ کو یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی آپ وصال فرما گئے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند پکارا کہ جس کسی نے بھی کہا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آیات قرآنی پڑھ کر سمجھایا، تو پھر آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ بہت پرہیزگار انسان تھے، ہر وقت خوف خدا طاری رہتا تھا، اور اکثر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں خس و خاشاک ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی تاکہ روز قیامت مجھے حساب نہ دینا ہوتا۔ آخرت کے مواخذے سے اس قدر خوف زدہ تھے، حالانکہ آپ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں گزاری، لیکن اس کے باوجود آپ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے اور ہمیشہ پرہیزگاری اور تقوی اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ مضبوط رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باروب اور حق پرست شخصیت تھے، ہمیشہ حق کی حمایت میں سینہ سپر رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی تھی، باروب شخصیت تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد آپ کے مزاج کی تندی اور تیزی میں کافی حد تک تبدیلی آ گئی اور آپ بہت نرم ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عملی مساوات کا نمونہ تھے اور رعایا کے عام لوگوں کے حقوق میں اور خلیفہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہوں یا غیر مسلم کے، آپ ہمیشہ عدل و انصاف اور مساوات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کی بہادری اور شجاعت کے بڑے قصے تھے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت روایات میں آتا ہے تقریباً 40 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، تو آپ ان کو لے کے ساتھ گئے اور باجماعت آپ نے نماز کرائی اور علی الاعلان سب کے سامنے۔ تو یہ ایک بڑا نمایاں مقام ہے حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ کٹھے مسلمان ہوئے، ایک دن دو دن کا وقفہ ہے۔
تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو مدد دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ رات کو سڑکوں پر، گلیوں میں آپ گشت کرتے اور لوگوں کے جو پرابلمز تھے، جو ان کے مسائل تھے، ان کو سنتے، خاموشی کے ساتھ آپ ان کا مسئلہ حل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے نفس کو تکبر اور غرور کا شکار نہ ہونے دیتے تھے۔ جب کبھی دل میں خود پسندی اور برائی کا خیال پیدا ہوتا تو فوراً ہی اس کا علاج کر لیتے۔ ایک دن اپنی پیٹھ پر پانی کی مشک اٹھائے جا رہے تھے، کسی نے وجہ پوچھی تو جواب دیا، آج کسی اچھے کام کرنے کی وجہ سے میرے نفس میں خود پسندی کا سودا سا سما ہو گیا، یعنی خود پسندی دل میں آ گئی تو اپنے اس نفس کو ذلیل کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک، حالانکہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنی بڑی اسٹیٹ کے خلیفہ، لیکن آپ ایک انتہائی سادہ، ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے جہاں پہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے انہیں کھانے میں 2 کھانے پیش کر دیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈینائی کیا کہ نہیں جی میں نہیں کھاتا، کہ میں 2 کھانے کھاؤں، یعنی اتنی سادہ خوراک آپ استعمال فرماتے تھے کہ یہ جناب ایک کھانے میں 2 ٹیسٹ، تو نہیں میں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اتنی آپ کے اندر جو مواخذے والی جو صورتحال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے دور خلافت میں بہت سی ریفارمز ہوئیں۔ آپ نے ایک شورائی نظام انٹروڈیوس کروایا کہ جو عہد نبوی اور عہد صدیقی، یعنی آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو جو شورائی نظام جاری تھا آپ نے اس میں مزید رنگ بھرا اور ایک مطلق العنان حاکم بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اہم معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ مشاورت فرمایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ اور مسلمانوں کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ تو آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ آپ نے مستقل طور پر شورا اور مشاورت کا اہتمام کر کے ان کو باقاعدہ سیاسی اداروں کا اس کی ایک شکل ترتیب دی۔ تو 2 قسم کے مجالس آپ نے بنائیں، ایک مجلس شورا خصوصی اور ایک مجلس شورا عمومی، یعنی انصار و مہاجرین اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مشتمل ایک خصوصی مجلس شورا تھی۔ تمام اہم معاملات اس میں ذکر ہوتے تھے، اور اس مجلس کی جو خصوصی جو افراد ہیں ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صاحب الرائے شخصیات ہوتی تھی۔ تو اسی طرح آپ نے عمومی مجلس شورا، یعنی چونکہ دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو خطبے میں آپ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے اور عوام کی رائے لیتے کہ جناب آپ بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو ایک آپ نے ایک فلاحی مملکت کا ایک تصور دیا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور آپ نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں اس کے مستقل حل کے لیے اس پر بڑی خصوصی طور پر آپ نے توجہ فرمائی،
اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن رات آپ کوشاں رہے، اور اسی لیے آپ کو ایک فلاحی مملکت کا بانی آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد خلافت راشدہ میں ایک مقام، ممتاز مقام حاصل کیا، کیونکہ آپ نے مرکزی اور جمہوری حکومت کا قیام آپ نے بنایا۔ تو چونکہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت تھوڑا وقت ملا، تو آپ کا چونکہ وقت بھی آپ کی خلافت کا وقت بھی تھوڑا سا زیادہ تھا، آپ کو کام کرنے کا موقع بھی ملا، تو آپ نے پھر اسلامی سلطنت میں بہت توسیع کی۔ یعنی اس وقت شام اور عراق میں باقاعدہ تصادم کا آغاز ہو چکا تھا، اور آپ نے بڑی منصوبہ بندی سے آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور آپ نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ ایک طرف عراق، ایران، جزیرہ خوزستان، آذربائیجان اور یہ تمام علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، دوسری طرف شام، ایران، اردن، مصر، تو اس طرح شمالی افریقہ اور اس طرح کے بہت سے علاقے جو تھے وہ بھی اسلامی مملکت میں شامل ہوئے۔ یعنی بہت کامیابیاں ملیں، کیسر و کسریٰ جو ہیں وہ سب فتح ہو گئے۔ تو آپ نے جیسے بیت المال ظاہر ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس چونکہ بہت سی فتوحات ہو گئیں، تو ماشاءاللہ الحمدللہ مال غنیمت بہت سارا مسلمانوں کو ملا، تو آپ نے بیت المال کو بھی منظم کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس میں اسکالرشپس دیں، آگے چل کے اس پر بات ہوگی۔ تو آپ نے محکمہ عدالت کی بھی آپ نے تنظیم کی۔ دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے میں انصاف نہیں ہے۔ تو آپ نے عدالت کے حوالے سے ایک ایسا نظام مرتب کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی چل رہا تھا، لیکن اب چونکہ فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں اور بہت سے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، تو آپ نے اس کو پھر منظم کیا، اور اس کو بہت سے قاضیوں کو، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دور رسالت میں اور دور صدیقی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قاضی ہوتے تھے، تو وہ کوئی ظاہر تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے۔ خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹ، بڑی اسٹیٹ اور اسلامی اور فلاحی اسٹیٹ ہے، تو اب آپ نے ان کی باقاعدہ بڑی تنخواہیں مقرر کیں، اور بڑی ہینڈسم پیکج کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اب قاضی کی تنخواہ جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہوگی تو جناب کیا ہو، بڑی اچھا پیکج ان کو دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دین کے ساتھ ان کی محبت ہے، تو آپ نے نہ صرف فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع کیا، بلکہ مذہبی اور دینی خدمات میں بھی آپ نے بڑی دلچسپی لی، اور فروغ اسلام کے لیے آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تو آپ نے ان کی اس حوالے سے بڑا، ابھی میں جب شہروں کی بات کروں گا تو اس میں آپ مزید تفصیل آئے گی کہ بے شمار جو فقہا صحابہ تھے ان کو مختلف علاقوں میں آپ نے ڈپیوٹ کیا، اور قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے بے شمار آپ کی خدمات ہیں۔ ابھی میں آتا ہوں اولیات عمر۔ اولیات عمر سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جہاں عظیم فتوحات حاصل کی ہیں اور اسلامی اسٹیٹ کی سرحدیں بہت وسیع کی ہیں، وہاں اسلامی حکومت کا نظام بھی آپ نے ایک بہت بہتر بنایا، اور ایک مثالی سلطنت کا قیام آپ نے عمل میں لائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے کام کیے جو اس سے پہلے اسلامی اسٹیٹ میں نہیں ہوتے تھے، چنانچہ آپ کے کارنامے یہ نئی باتیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیں، تو مورخین نے انہیں اولیات عمر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور شاہ معین الدین احمد ندوی اور اسی طرح اور بھی علماء نے
اس کی تعداد کسی نے 45 گنوائی ہے، کسی نے اور بھی کم زیادہ ہیں. تو میں اس میں سے کچھ جو اہم ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک ہے سن ہجری کی ابتدا. دیکھیں ہر سن عیسوی ہے، اسی طرح اور بھی سن چل رہے ہیں. چین کا اپنا ہے، ایران کا اپنا ہے، بکرمی ہے جو یہ ہندوؤں کا ہے، انڈین کا، تو ہر کسی کے چل رہے ہیں. تو اسلام کا نہیں تھا. تو اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، جب میں اولیات عمر کا ذکر کرتا ہوں تو جہاں پہ کوئی بھی نئی ریفارم آپ کو نظر آئے گی وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لازمی آئے گا. تو سن ہجری کی ابتدا میں مشاورت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرمایا کرتے تھے، اور زیادہ تر معاملات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی. تو اب سن ہجری کی ابتدا کو دیکھیں نا، آپ کوئی نیا کام کرنا ہے تو اس کو کہاں سے سٹارٹ کریں؟ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز جو تھی وہ ظاہر ہے یہ تھی حضرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت. تو یہاں سے سٹارٹ کیا. تو اسی طرح بیت المال کا قیام، اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. تو فوج اور پولیس کی تنظیم، پولیس شرطہ. دیکھیں پہلے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے، یا جتنے بھی لوگ جہاد کرتے تھے یا سرایا میں جاتے تھے، تو وہ سب والنٹیئرلی جاتے تھے. اس کی کوئی اس کی کوئی تنخواہ نہیں دیتے تھے، ایون کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے جاتے تھے. لیکن اب چونکہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ کافی وسیع ہو چکی ہے اور وسائل بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کے لیے باقاعدہ فوج کی باقاعدہ تنظیم کی ہے. اسی طرح پولیس کا علیحدہ سے ایک بھئی شہر میں جو ایک پولیس کا نظام بنایا، شرطہ جس کو بولتے ہیں. عربی میں بھی شرطہ ہے اور اسی طرح ایران میں بھی اسے شرطہ بولتے ہیں پولیس کو. تو آپ نے پھر ان کے لیے دفاتر بھی قائم کیے، جی ایچ کیو اور چھاؤنیاں قائم کیں. اسی طرح عدالتی نظام کے بارے میں نے پہلے بھی ایسے بات کیا ہے کہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ یعنی جس کو انصاف نہ مل سکے، ایسی بات نہ ہو. تو اسی طرح زمین کی پیمائش آپ نے فرمائی، محکمہ مال بنایا، ٹیکس کا نظام باقاعدہ رائج کیا. بلکہ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. کچھ مستشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ اسلام کا جو قوانین ہیں وہ روما سے یا دیگر ادھر سے ماخوذ ہیں یا وہاں سے لیے گئے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر اسلام میں کوئی نئی چیز انٹر ہوئی ہے ہمارے سسٹم میں، ہمارے قوانین میں، تو وہ یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے. اور یہ بھی کیسے حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے تاجر اب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ ان سے ٹیکس لیتے ہیں، تو اسی طرح لیکن وہ جو اب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے ہیں. تو اس پر پھر مشاورت ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے، تو اس طرح کی چیزیں یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھیں. تو یہ نئی چیز ہے جو انٹر ہو رہی ہے. تو آپ نے نئے شہر آباد کیے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوفہ، بصرہ، بے شمار آپ نے شہر بسائے، اور وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دیگر جو مسلمان شہر جہاں پر 100% آبادی، چونکہ جو بھی اسٹیٹ سوائے مکہ مدینہ کے جو بھی اسٹیٹ بن رہی تھی، جو بھی علاقے فتح ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے وہاں پر اسلام میں جبر تو نہیں ہے. جس نے اسلام قبول کیا تو ٹھیک ہے، جس نہیں کیا تو ظاہر ہے اب اس میں زبردستی تو نہیں ہے، تو غیر مسلم بھی تھے. لیکن آپ نے نئے شہر آباد کیے جو 100% جن میں مسلمان تھے. تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو ایک لیٹر لے کے بھیجا، اور لیٹر دے کے بھیجنے کے بعد آپ نے انہیں حکم دیا کہ یہ خط کوفہ میں جا کے آپ نے ان کو سنانا ہے جو اہل کوفہ ہیں.
تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے اور اس خط کو کھول کے پڑھنے لگے تو اس میں لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ، میں اپنی ضرورت کو تم پر قربان کر رہا ہوں، اور اتنی جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، تو اتنی اہم شخصیت جنہیں کوفہ بھیجا گیا. اور آپ دیکھیں کہ جو فیض ہے بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام آیا تو وہ اسی راستے سے ہی آیا ہے. بغداد اور کوفہ اور یہاں کے جو فقہائے کرام تھے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت علقمہ اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ، اور تو حضرت امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے وہ یہاں پہ آئے بر صغیر پاک و ہند میں. تو اسی لیے ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ افغانستان اور ایران اور یہ ان علاقوں میں سینٹرل ایشیا میں یہ زیادہ تر احناف ہیں، تو فقہ حنفیہ وہیں سے آ رہی ہے. تو یہ ایک عمل تھا، اور جس سے دیکھیں دنیا کا بیشتر حصہ جو ہے وہ وہاں پر اسلام کی شمع روشن ہو گئے. تو آپ نے نئے شہر آباد کیے، آپ نے مردم شماری کرائی، کئی دفعہ مردم شماری کرائی آپ نے. اچھا، اب مردم شماری کا بھی طریقہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مردم شماری کا حکم دیا، تو اس کا طریقہ یہ آرڈر یہ کیا ہوا تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور پھر جتنی ان کے ساتھ قربت ہے اس حساب سے کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ جس کی حکومت ہوتی ہے تو جو نیچے کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑی سی چلیں جی خلیفہ صاحب کو ذرا ان کو اللہ کے نبی کے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ذرا دیکھنے کے لیے بھئی کام کیسے چل رہا ہے، تو دیکھا تو کہا کہ یہ آپ نے میرا نام کہاں لکھ دیا، اس سے پہلے تو یہ نام آتے ہیں، تو میرا نام تو اس جگہ پر آتا ہے. تو اب انہوں نے کہا جی اب تو ہو گیا ہے یہ، اب تو بڑی مشکل سے ہم نے بنایا، آپ نے سارا پاڑ دیا، نئے سرے سے بنائیں اور سیدھی طرح سے بنائیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ ملے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو وہ انہوں نے پھر دوبارہ بالکل نئے سرے سے بنانا پڑا ہوں. تو آپ نے مردم شماری کرائی. نماز تراویح آپ دیکھیں، نماز تراویح کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز تراویح پڑھائی ہے، لیکن آپ اگلے روز تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انتظار فرماتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے. اگلے روز جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، میں ڈر گیا کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مل کر اس بات پر اجماع کیا کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، تو کیوں نہ اسے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا جائے، چونکہ اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. تو پھر اسی طرح سے ہی ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں حفاظ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور نماز تراویح باقاعدہ طور پر قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ. تو شرابی کی دیکھیں، شرابی کی کوئی سزا پہلے دور رسالت میں کوئی متعین نہیں تھی. آپ نے شروع میں کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو سزا دے دی، کسی کو معاف کر دیا، لیکن اب ظاہر ہے ایک اسٹیٹ بن گئی ہے، اب اتنی بڑی اسٹیٹ بن گئی ہے، اور اس میں بہت سے علاقے جو ہیں وہ عرب بھی ہیں اور عجم بھی ہیں. اب کس کو معاف کر دیا جائے اور کس کو سزا دی جائے اور کس کو کتنی سزا دی جائے. تو اس پر پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے فرمایا کہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ منہ سے اول فول بکتا ہے. تو جب وہ اول فول بکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تہمت لگاتا ہے، اور تہمت کی سزا کیا ہے، حد قذف. حد قذف کیا ہے، 80 درے، لہٰذا 80 کوڑے لگائے جائیں. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. تو آپ نے مسافر خانے بنوایا، جیل خانے بنوایا، حفاظتی چوکیاں بنوائیں مساجد کی دیکھ بھال کے لیے. اب جو ائمہ کرام تھے
جو مؤذن ہیں ان کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی ہیں. اب مولوی صاحب جو ہیں وہ بیچارے اگر محلے کے لوگوں سے روٹی اگر بیچارے اس طرح سے کھائیں گے تو ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے بڑا ہینڈسم سیلری پیکج دیا ہوا کہ جناب یہ ایک مؤذن ہے، یہ امام مسجد ہے، تو یہ خطیب صاحب ہیں، ان کی باقاعدہ اچھی تنخواہیں تھیں. تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ کوئی مساجد کی دیکھ بھال ہے، وہاں لائٹنگ کا انتظام کیا، ان کی مساجد کی ضرورت. تو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی، اسلامی فلاحی مملکت ہے تو وہاں مسجد کی ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آج مسجد کے بجلی کے بل میں ٹی وی کی فیس لگی ہوئی آتی ہے اور بیچارے بھر رہے ہیں، کیا کریں؟ اب مسجد کا ہو، مسجد کا بجلی کا بل ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جناب ٹی وی لائسنس کی فیس جناب اس میں آ رہی ہے اور بھرنے پر مجبور ہے، کیا کریں؟ تو مساجد کو اب جناب چندہ کیا جا رہا ہوتا ہے، بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب مسجد میں دل کھول کر چندہ. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. حکومت کی، ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مساجد کی اور ائمہ کرام کی، یہ جو ہمارے امام مسجد ہیں، جو خطیب ہیں، جو مؤذن ہیں، ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہونی چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ نے اصول فقہ بنائے، تو آپ نے بڑے ریفارمز کی ہیں، آپ نے بہت بڑے کام کیے. تو یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.